السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آج یہاں اکٹھے ہونے کا کیا مقصد تھا؟ یہاں اکٹھے ہونے کے بہت سے مقاصد ہیں. سب سے مین جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو انڈیا میں بی جے پی کی جماعت میں جو گستاخ رسول کا جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ایک تو بھرپور ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں اور ہماری ڈیمانڈ ہے حکومت سے کہ اس کے اوپر سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی گستاخی کر سکے. اس کے بعد جو امپورٹڈ حکومت جس طرح آئی، جس طرح عمران خان صاحب نے اس قوم کو جگایا ہے کہ اس قوم کے ساتھ کیا ہوتا آیا ہے اور کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان چوروں لٹیروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا اور کس طرح پاکستان ترقی کی طرف گامزن تھا عمران خان کی حکومت میں. مشکل وقت سے گزرا اور اب ایسا ٹائم تھا کہ ہر فگر جو ہے اکنامک فگر وہ اس کی گروتھ کی طرف اس کی نشانی تھی. بزنس لوگوں کا بڑھ رہا تھا. فیصل آباد انڈسٹری بڑے عرصے کے بعد اس کی گروتھ ہوئی تھی. لوگوں کے کاروبار بڑھ رہے تھے، انکم بڑھ رہی تھی. مہنگائی کچھ ساتھ بڑھی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی انکم بڑھ رہی تھی. اس وجہ سے وہ اتنا محسوس نہیں ہو رہا تھا. حالانکہ کووڈ کا دور آیا اور اس میں بڑی حکمت سے ایک لیڈرشپ نے عمران خان صاحب نے جو فیصلے کیے، کام کو رکنے نہیں دیا اور لوگوں کے گھر بار چلتے رہے. لیکن اب جو مہنگائی جس قسم کی بڑھ گئی ہے اس حکومت کے آتے ہی، ظاہر ہے یہ حکومت اگر کسی باہر کی بیرونی سازش سے آئی ہے، جو کہ ہم بالکل اس میں ہمارا پرائم منسٹر، آپ عمران خان کو چھوڑیں، ہمارا پاکستان کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ ملک کے ساتھ سازش ہوئی ہے، تو میں حیران ہوں کہ کس طرح کوئی نہیں مان سکتا کہ سازش نہیں ہوئی. اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. عدلیہ ہو، ادارے ہوں، وہ کس طرح کوئی سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش نہیں ہوئی. قوم سمجھ گئی ہے کہ سازش ہوتی آئی ہے، سازش ہو رہی ہے اور سازش میں کون کون لوگ ملوث ہیں. اور قوم کو عمران خان نے یہ جو اتنی محنت سے 20-25 سال اس نوجوان پہ محنت ہو رہی تھی کہ وہ سوچیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ہم اس کو کس طرح خود مختار ملک بنا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے، اس محنت کا نتیجہ کہ آج قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. جو مہنگائی کا سیلاب آ چکا ہے اور کہ جو قیمتیں پیٹرول کی بڑھ رہی ہیں اور صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کر دیں، کیا وہ مہنگائی ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میرا سمپل سی بات ہے کہ چور لٹیروں سے آپ کس طرح امید کر سکتے ہیں مہنگائی ختم کریں گے؟ وہ جھوٹ بولتے آئے ہیں اس قوم کے ساتھ، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. انہوں نے اپنا لوٹنا ہے اور ملک کے باہر پیسہ لے کے جانا ہے کیونکہ ان کی جدادیں ملک سے باہر ہیں. یہ سمپل سی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. عمران خان ملک میں اس کی جداد ہے، جو کچھ ہے ملک میں ہے، جینا مرنا ملک میں ہے. تو ان حکمرانوں کا جنہوں نے لوٹ مار کر کے ملک سے باہر جدادیں بنائی ہیں، ان سے ہم کس طرح امید کر سکتے ہیں؟ اور جنہوں نے بھی یہ فیصلے کیے ہیں انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں، اس ظالموں کو ہم پہ مسلط کیا ہے اور اللہ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا. کہ آنے والا وقت وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ قوم اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح جس طرح ہم نے تیار کی ہے یہ ان کے سجدے کرے گی، لیکن یہ عمران خان کی اصل محنت یہ ہے کہ انہوں نے اس نوجوان نسل کو ایک شعور دیا ہے اور وہ اپنے آزادی کے لیے، اپنی خوشحالی کے لیے، اپنے اگلی نسل کے لیے قربانی دے رہی ہے. یہ کوئی فارغ لوگ نہیں ہیں، سب کام کرتے لوگ ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اب ہم ان ظالموں سے نجات حاصل کریں. یہ منہ پہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ دیکھیں میڈیا سب کچھ دکھا رہا ہے کہ پہلے کیا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، بعد میں کیا سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. مریم سب سے جو بڑی پرابلم ہے، یہ خود تو بے شرم تھے، خود یہ چور ڈاکو تھے، ان کی اگلی نسل بے شرم ہے. او بھائی، جس کی بیٹی کہہ رہی ہے میرے پاس گندی فلمیں ہیں، وہ کیا عورت ہوگی؟ وہ کیا تربیت کرے گی اس قوم کی؟ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اتنے لعنتی ہیں یہ کہ انہوں نے ہماری اگلی نسل کو جس طرح قابو کیا ہوا ہے، کچھ ڈکا چھپا نہیں ہے. نون لیگ کے پنجاب میں یونین کونسل لیول پہ بدماش لیڈ کر رہے ہیں. ہماری ایک قوم کو انہوں نے تھانوں کے ذریعے جو ہے وہ غلام بنا کے رکھا ہوا ہے.
تو یہ جنگ ہماری غلامی سے نکلنے کے لیے ہے، ان بے شرموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ہمیں دین کہتا ہے سچ بولو، سچ کا ساتھ دو۔ یہ روز آ کے جھوٹ بولتے ہیں، روز آ کے جھوٹے الزام لگاتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے عمران خان کی شکل میں ایسی قیادت ہے کہ یہ لوگ یاد رکھیں گے کہ ان کے ساتھ عبرتناک ان کو سزا ملے گی۔ اور یہ جو مہنگائی کا دور ہے، میں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہنگائی کا سلاب عمران خان نے روک کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس کو اپنی عوام کا درد ہے، اس کو خیال ہے، اس نے بوجھ خود اٹھایا ہوا تھا۔ جتنے فلاحی کام کیے گئے سب انہوں نے روک دیے۔ اس ایک دن میں کیا ایسی تبدیلی ہو گئی کہ سب کچھ الٹا ہو گیا۔ یہ لوگ بدنیت ہیں، یہ پتہ نہیں اپنے ملک کا سودا کر کے آئے ہیں۔ تو اس قوم کو اٹھنا ہوگا اپنی خودداری کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے، اپنی اگلی نسل کو ان ظالموں سے نجات دلانے کے لیے۔ بہت شکریہ سر۔ سر آپ کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ نے پاکستان طریقے سے آپ جوائن کی تھی تب آپ چھوٹے بچے تھے، ابھی ماشاءاللہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں، ابھی تک آپ پاکستان طریقے سے آپ کے ساتھ ہیں، تو ہاں صاحب کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں پاکستان کے ساتھ ہوں۔ عمران خان کا میں ساتھ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ محب وطن ہے، وہ سچا ہے، وہ ایماندار ہے۔ اگر ان چیزوں میں کوئی شک ہوا تو میں کبھی عمران خان کے ساتھ، کیونکہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں، میں اپنے پاکستان کے لیے سب کچھ کر رہا ہوں۔ میری سیاسی 15-20 سال جتنے ہوئے سیاست میں، مجھے ابھی بھی لوگ سمجھتے ہیں میں سیاسی نہیں ہوں، میرے لیڈر کو بھی نہیں سمجھتے سیاسی۔ مجھے فخر ہے کہ میرے پہ ایک گندی سیاست کا رنگ نہیں چڑھا۔ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جو پاکستان کے لیے بات کرے۔